شریعت کے ساتھ مذاق کرنا بند ہونا چاہیے، شریعت کے ساتھ کھیلنا بند ہونا چاہیے۔ میں اس پر بات نہ کرتا، لیکن اس لیے میں اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں چونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس کو سیاسی بات نہ لی جائے۔ تمام امور جن پر مرد مطلع نہیں ہوتے، مثلا حیض، عدت، رضاعت، ولادت، بکارت اور عورتوں کی عیوب وغیرہ، ان میں صرف ایک عورت کی گواہی بھی جائز ہے۔ مثلا ایک عورت کہتی ہے کہ میری عدت مکمل ہو چکی تھی اور میں نکاح کر رہی ہوں، اس کی بات مانی جائے گی۔ اب درمیان میں کوئی شخص کھڑا ہو کر وہ کہتا ہے نہیں بھائی اس کی بات تو نہیں مانی جائے گی، نہیں جناب یہ عدت کے دوران میں ہوا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 282 پر لکھا ہے کہ وہ امور جن میں صرف عورت کی گواہی معتبر ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو روایت بھی اس میں لکھی، بخاری کی روایت، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے انہوں نے شادی کی، جب شادی ہوئی تو ایک لونڈی درمیان میں آ گئی اور اس نے یہ بات کہی کہ تم دونوں کا نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس عورت نے کہا کہ تم دونوں کو میں نے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا تو تم دونوں میرے بچے ہو گئے، تو لہٰذا تم بھائی بہن ہو گئے، اس لیے تم آپس میں تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عورت ایسے کہہ رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا تم اس عورت کو اب نکاح میں کس طرح رکھ سکتے ہو جبکہ یہ گواہی آ چکی ہے، لہٰذا اس عورت کو طلاق دے دو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک عورت نے گواہی دی، وہ بھی لونڈی تھی، باندھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے کو نافذ کر دیا۔ تو عورت کی گواہی کا اعتبار ہے۔ فقہا نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ دودھ پلانے کا مسئلہ یہ ایسا ہے کہ یہ عورت کو صرف پتا ہو سکتا ہے کہ اس نے کس کس بچے کو دودھ پلایا ہے، ہر وقت تو بندہ ساتھ میں نہیں ہوتا نا، اور لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف عورت کی دیانت کے اوپر اس کو اعتبار کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کی وجہ سے ان دونوں کی شادی کو، نکاح کو ختم کرا دیا۔ تو اب یہ عدت کا معاملہ ہے، ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، مجھے بتائیں کون ہے اس شخص کہنے والا کہ اس کی عدت پوری نہیں، کون ہے؟ اس طرح تو پھر کسی کا نکاح بھی برقرار نہیں ہوگا۔ اگر ہم باہر کی گواہیاں معتبر مان لیں، شریعت کے ساتھ مذاق کرنا بند ہونا چاہیے، شریعت کے ساتھ کھیلنا بند ہونا چاہیے۔ میں اس پر بات نہ کرتا، لیکن اس لیے میں اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں چونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس کو سیاسی بات نہ لی جائے۔ سیاست سے میرا بالکل یعنی کسی بھی طرح سے مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں دین کا طالب علم ہوں، اس لیے دین کے طالب علم ہونے کے اعتبار سے یہ فرض ہم پہ عائد ہوتا ہے کہ ہم وہ بات کریں جو اللہ اور رسول کے لیے ہے، قرآن کے لیے ہے، رسول اللہ کی ذات کے لیے۔ شریعت کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ جج صاحب سے میری گزارش ہے کہ شریعت کے تناظر میں اس فیصلے کو دیکھیں کہ عورت کی گواہی، جو عورت وہ کہہ رہی ہے اور وہاں پر دوسرے گواہ بھی موجود ہوں گے اور ہے وہاں پر، اس عورت کی گواہی کو ماننا چاہیے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے، یہ عدت میں نکاح نہیں۔ اور اگر یہ عدت میں بھی ہے تو اس کے اوپر کوئی سزا شریعت نے مقرر نہیں کی، کوئی سزا اس کے اوپر مقرر نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ نکاح کو فسخ کر دینا، زیادہ سے زیادہ وہ بھی تب ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے۔ کوئی سزا اس کے اوپر نہیں ہے کہ مطالبات ہو رہے کہ جناب اس کے اوپر زنا کی الیاذ باللہ سزا لگ جائے، اس کے اوپر دوسرے سزا ہو جائے، کوئی سزا اس کے اوپر نہیں ہے۔ سیاست میں ہر چیز دیکھیں، ہر چیز جب ہم سیاست میں لیتے، ہم ایسی قوم ہے، کہیں ہمارا بنی اسرائیل والا حال نہ ہو جائے۔ ہم نے دین کو، شریعت کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہم اپنی سیاست کے اندر شریعت کیوں لے کر آتے ہیں؟ کیوں ان چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ جب ایک خاتون یہ بات کہہ رہی ہے اس کی بات کو معتبر ہونا چاہیے۔ تو شریعت کے تناظر میں، قرآن مجید کے تناظر میں، فقہا کے اقوال کے تناظر میں میں نے اس